إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال عز من قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إلى آخر ما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہماری اپنی جانوں میں، ہماری اپنی ذات میں، ہمارے جسموں میں بہت ساری اور نہایت ہی عظیم اور قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے. آفاقی نشانیاں بھی بہت زیادہ ہیں، یعنی دنیا میں دکھائی دینے والی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے بہت ساری نشانیاں، بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. لیکن خود ہماری اپنی ذات میں، خود ہمارے اپنے جسم میں، ہمارے اپنے نفسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہایت ہی اہم اور عظیم نعمتوں سے نوازا ہے. نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک نعمت کو اس انداز سے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم ایک نعمت کے ذریعے سے بہت ساری نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس طور پر اگر ہم اور آپ غور کریں تو ایک نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرح ہے، اور نعمتیں نہ جانے کتنی ہیں. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازشات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں قوتیں، صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نعمتوں کا احساس کرنا، نعمتوں کا انعام کرنے والے کے سلسلے میں اعتراف کرنا، اقرار کرنا، منعم جو حقیقی انعام کرنے والا ہے اس ذات کی طرف ان نعمتوں کا انتصاب کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے ان نعمتوں کے سلسلے میں ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے، ان نعمتوں میں سے، ان ذمہ داریوں میں سے ایک بہت ہی عظیم الشان ذمہ داری یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضبناک کرنے والے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال نہ کریں، ورنہ اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی نعمتوں کے بجائے نقمت اور عذاب کی شکل بن جائیں گی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیں کہ ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اور نعمتیں انگنت ہیں، بے شمار ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اگر گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں شمار کر سکتے. بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، نہیں گن سکتے. میرے بھائیوں، ظاہر سی بات ہے کہ نعمتیں بے شمار ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے. نعمت کو شمار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نعمتیں ہوں، ایک سے زیادہ اگر کوئی چیز ہو تو اسے گننا ہوتا ہے، شمار کرنا ہوتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کا لفظ واحد استعمال فرمایا ہے، سنگولر استعمال فرمایا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ. اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو، اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے کہ ایک ہی نعمت ہے تو اسے کیا شمار کرنا ہے، اسے کیا گننا ہے؟ دراصل اس آیت کریمہ سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک نعمت جو عطا فرمائی ہے وہ نہ جانے کتنی نعمتوں کا سبب اور ذریعہ ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زبان کی نعمت عطا فرمائی ہے. اس زبان کے ذریعے سے ہم کتنی زیادہ نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، بولنے کے اعتبار سے، کھانے اور چکھنے کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ زبانوں کا استعمال نہ جانے کہاں کہاں ہم کرتے ہیں. آنکھ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ایک نعمت ہے، دیدے کی نعمت، یعنی دیدار کی نعمت، دیکھنے کی صلاحیت کی نعمت. لیکن اس کے ذریعے سے ہم کیا کیا دیکھتے ہیں، نہ جانے کب سے دیکھ رہے ہیں اور نہ جانے کب تک دیکھتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت بہت ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اور اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یہ آیت کریمہ دو جگہ آئی ہوئی ہے، اور دونوں کے بعد میں دو طرح کی بات کہی گئی ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ اسلوب میں گفتگو فرمائی ہے، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ اسلوب میں گفتگو فرمائی ہے. بہرحال اختصار کے پیش نظر ان میں جانے کے بجائے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت زبان کی نعمت ہے، گویائی کی نعمت ہے، بولنے کی نعمت ہے، نطق کی نعمت ہے. اس نعمت کے ذریعے سے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ جانے کتنی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ جانے کتنی نوازشات کا ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں. یہ نعمت بہت ہی عظیم الشان نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو بطور انعام اور بندگان کے اوپر اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازش کی حیثیت سے اس نعمت کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البلد کے اندر، اللہ فرماتا ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا انسان اس بات پر غور نہیں کرتا کہ کیا ہم نے اسے کیا کیا نہیں دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے دو تین نعمتوں کا تذکرہ ایک ساتھ میں فرماتا ہے. الم نجعل له عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ وَلِسَانًا، اور زبان نہیں بنائی ہے؟ کیا ہم نے اسے زبان نہیں دیا ہے؟ وَشَفَتَيْن، اور ہم نے اسے دو ہونٹ نہیں دیے ہیں؟ میرے بھائیو، آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی عظیم شان نعمتوں میں سے یہ نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. سورۃ البلد کی آیتوں کو، اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں اس کو آپ پڑھیں، اور اس کے بعد کی آیتیں جو ہے اس کو آپ پڑھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نعمت کو یا ان نعمتوں کو سمجھنے کے سلسلے میں ہمیں اور زیادہ مدد ملے گی، آسانی ہوگی. لیکن اس کا موقع نہیں ہے کہ ہم آپ سے بات کر سکیں ان آیتوں کے حوالے سے. گفتگو یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا احسان جتلاتے ہوئے فرماتا ہے، اور احسان جتلانے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دراصل ساری نعمتوں کا مالک ہے. یعنی کوئی کسی اور کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو وہ احسان جو کر رہا ہے، احسان کرنے والا جو محسن ہے، وہ حقیقی محسن نہیں ہے، بلکہ اس پر احسان کیا گیا ہے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، پھر وہ کسی کے ساتھ احسان کر رہا ہے. لیکن اصل احسان کرنے والا، اصل محسن اور اصل منعم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. اس لیے احسان جتانے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی لیے قرآن کریم کی آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اور احسان جتلانے والوں کی مذمت کی گئی ہے. احسان جتلانا گناہ کبیرہ کا ایک بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، ایک گناہ کبیرہ ہے احسان جتلانا. اسی لیے آپ دیکھیں، کسی نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، کسی نے صدقہ دے دیا، کسی نے مدد کر دی، کسی کا تعاون کر دیا، کسی نے کھانا کھلا دیا، کسی نے کسی کا سپورٹ کر دیا، سفارش کر دیا، اور اس کے بعد احسان جتلائے کہ فلاں دن میں نے تم کو کھانا کھلایا تھا، فلاں دن میں نے تمہاری مدد کی تھی، میں نے تمہارا سپورٹ کیا تھا، میں نے تمہارے لیے فلاں موقع پر سفارش کی تھی، اس وقت کو تم یاد کرو. یہ احسان جتلانا یہ گناہ کبیرہ ہے. قرآن کریم کی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری آیتیں حدیثیں موجود ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر بات کریں گے. تو یاد کریں کہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے اصل میں ہیں، اسی لیے نعمتوں پر احسان جتلانے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نعمت عطا کرنے والا ہے، اس لیے نعمت پر احسان جتلانے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ ایمان لا کر کے احسان جتلاتے تھے، جو لوگ نیک کام کر کے احسان جتلاتے ہیں، جو لوگ اعمال صالحہ کر کے احسان جتلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے، یہ تو بندوں کی حق کی بات ہو گئی کہ کسی نے کسی کا تعاون کر دیا، کھانا کھلا دیا، مدد کر دیا، سپورٹ کر دیا، سفارش کر دی، یہ تو بندگان کے حقوق سے متعلق ہے. اگر دین اور ایمان کے مسئلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے مسئلے میں بھی کسی نے نیک کام کر کے احسان جتلایا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اتنے روزے رکھے ہیں، میں تو ایمان لایا ہوں، میں تو توحید پر کالم بردار ہوں،
याद रखें अल्लाह तबारक व तआला को ये बात भी पसंद नहीं है। ये बतौर आजिज़ी होना चाहिए, बतौर बंदगी होना चाहिए, बतौर फक्र और मुहताजगी होना चाहिए कि अल्लाह हम तेरे सामने फकीर हैं, तेरे मुहताज बंदे हैं, हम टूटी फूटी इबादत करते हैं अल्लाह तेरे लिए। अल्लाह तू अपने फजल करम से इन इबादतों को, इन नेकियों को कबूल फरमा ले। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि इंसान नेकियां करे और नेकियों का तज़किरा करे, एजाब करे, यानी उस पर फूले न समाए या उसका तज़किरा करता फिरे, दूसरे लोगों के सामने अपनी नेकी और तहारत का तज़किरा करे। ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत है। और इसीलिए जब कुछ लोग इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए, तो उन्होंने लोगों के बीच में ऐलान करना शुरू कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कि हम तो मुसलमान हो गए हैं, इस्लाम लाए हैं। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, ये एहसान जतला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये आपसे एहसान जतला रहे हैं कि इस्लाम लाए हैं। कुल ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, आप कह दीजिए कि अपने इस्लाम लाने का एहसान हम पर न जतलाओ, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला को इस बात का हक है कि वो तुम पर एहसान जतलाए कि उसने तुम्हें इस्लाम की, ईमान की तौफीक अता फरमाई है। तो दरअसल इनाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, जो भी नेमतें तुम्हारे ऊपर हैं वो सारी की सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कहने का मतलब यह है कि ये नेमतें जो अल्लाह तबारक व तआला यहां तज़किरा फरमा रहा है, ये बहुत बड़ी नेमतों में से हैं। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का एहसास करना हो तो उन लोगों को देखो, उन अल्लाह के बंदों को देखो जो इन नेमतों से महरूम कर दिए गए हैं या इन नेमतों को अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे छीन लिया है। जरा गूंगे को देखो जिसको अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत नहीं दी है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने की, गोयाई की सलाहियत छीन ली है और उसे गूंगा बना दिया है। मेरे भाइयों, आप एहसास कर सकते हैं, हम एहसास कर सकते हैं कि कितनी मशक्कत का सामना करना पड़ता है उस शख्स को जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने गोयाई से महरूम कर दिया है। हमें अपनी आंखों की नेमत का एहसास नहीं है। अगर एहसास करना चाहते हो तो उन लोगों को देखो जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बीनाई की नेमत से महरूम कर दिया है या किसी मर्ज, किसी तकलीफ की वजह से उनकी बीनाई जाती रही है, आंख की तकलीफ से वो दो चार हैं, उनको देखो तो एहसास होगा। मेरे भाइयों, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। तो ये ज़बान की नेमत बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। मैं आज के खुतबे जुमा में ज्यादा तो नहीं, 2-3 बातें आपके सामने करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। एक तो ज़बान की अहमियत के हवाले से बात करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दौर ज़बान की आज़ादी का दौर है। ये जमाना ज़बान की आज़ादी का जमाना है, ज़बान की आवारगी का जमाना है। इंसान जो कुछ चाहता है बोलता है, जो कुछ चाहता है लिखता है, जो कलम से वो लिखता है वो भी दरअसल उसकी जबान है, उसकी ज़मीर की ताबीर है जो उसका ज़बान के जरिए से करता है, कलम के जरिए से करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक हदीस के अंदर क़यामत की निशानियों का तज़किरा करते हुए अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया था, इन्न बैन यदै साअति तस्लीम अल खास्सा व खुशूअत तिजारा व खुशूअल कलम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया था, और भी बहुत सारी बातें हदीस के अंदर, उनमें से ये बातें भी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, क़यामत से पहले पहले ऐसे हालात भी पैदा होंगे कि लोग खास लोगों को सलाम करेंगे, खास लोगों को सलाम करेंगे। सलाम सबको नहीं करेंगे बल्कि खास लोगों को, पहचान वालों को सलाम करेंगे। पहचान वालों को सलाम करने का हुक्म नहीं दिया गया है बल्कि सलाम मुसलमानों को करने का हुक्म दिया गया है कि मुसलमान आपस में सलाम को आम करें। अफ़शुस सलाम बैनकुम इफ़शाउस सलाम बैनकुम, अपने दरमियान सलाम को आम करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सल्लिम अला मन अरफ़्त व मन लम तारिफ, उसे भी सलाम करो जिसे पहचानते हो और उसे भी सलाम करो जिसे नहीं पहचानते हो। सलाम करने के लिए काफी है कि वो मुसलमान है, पहल करने के लिए। वरना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज सूरत हाल ये हो गई है कि लोगों ने सलाम में भी बंटवारे कर दिए हैं। यहां भी जमातों के झगड़े, यहां भी मसलकों के झगड़े, यहां भी टोलियां, यहां भी गिरोह और जथेबंदियां चलती हैं। या अपना आदमी है तो सलाम किया जाए, या अपना नहीं है तो सलाम न किया जाए, बल्कि उससे कतराया जाए, उसकी तरफ उसे चेहरा न दिया जाए, उसे सलामती की दुआ से महरूम कर दिया जाए। ये भी मेरे भाइयों क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी हदीस के अंदर आगे आपने फरमाया, खुशूवत तिजारा, और क़यामत से पहले पहले तिजारत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा तिजारत आम हो जाएगी। हत्ता तुईन अल मरअतु ज़ौजहा अला तिजारा, इतनी तिजारत बढ़ जाएगी, बिजनेस इतना आम हो जाएगा कि मर्द तो तिजारत करेगा ही लेकिन उसकी तिजारत मुकम्मल नहीं हो सकेगी। इतना ज्यादा कारोबार बढ़ जाएगा कि उसकी बीवी भी आकर के तिजारत में उसका हेल्प करेगी, उसकी मदद करेगी, यानी औरतें भी तिजारत में निकल पड़ेंगी अपने शौहरों के साथ साथ में। बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वफ़शूअल कलम, और कलम
قلم بہت زیادہ عام ہو جائے گا، قلم بہت زیادہ پھیل جائے گا، قلم بہت زیادہ آزاد ہو جائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ قلم کس طرح سے عام ہو گیا ہے. قلم کا مطلب قلم کی نب نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ کرسر جو چلتے ہیں ہمارے موبائلز کے اندر اور سوشل میڈیا کی اسکرینوں پر، یہ بھی تو قلم ہی کی ایک الگ جدید تعبیر ہے میرے بھائیوں. تو قلم بہت زیادہ عام ہو جائے گا. یہ زبان کی تعبیر ہے، یہ قلم کی تعبیر ہے. یہ ساری چیزیں، یہ دونوں کی دونوں شکلیں انسان کی معافی ضمیر کی ادائیگی کرتی ہیں، چاہے وہ قلم کے ذریعے سے ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو یا اپنی زبان کے ذریعے سے ہو. زبان عام ہو جائے گی، بہت زیادہ عام ہو جائے گی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہم کو بتلاتی ہیں کہ اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیشین گوئیاں ہیں. یہ قیامت سے پہلے آنے والی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو خالی خبر دی جا رہی ہے، ہم کو خالی صرف نیوز سنائی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ زبان عام ہو جائے گی، قلم عام ہو جائیں گے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، قابو میں رکھے، زبان بند رکھے، خاموشی اختیار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من صمت نجا، من سکت نجا. جو خاموشی اختیار کرے گا وہ نجات پا جائے گا، جو چپ رہے گا وہ نجات پا جائے گا. تو خاموشی اختیار کرنا نجات کا ذریعہ ہے. بولنا فتنے کا ذریعہ ہے، زیادہ بولنا اور زیادہ فتنے کا ذریعہ ہے، اور بولتے ہی رہنا دراصل خود اپنے آپ میں فتنہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ زبان کو قابو میں رکھیں. زبان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، ہم بولتے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ بات جو زبان سے نکلتی ہے یہ کہاں تک پہنچے گی، اس کا اثر کہاں تک جائے گا، اس کا نیگیٹو، اگر اچھی بات کہا ہے تو اچھائی کہاں تک جا سکتی ہے، اور بری بات زبان سے نکال دیا ہے تو اس کے منفی پہلو کہاں تک جا سکتے ہیں. ہم اس کا احساس نہیں کرتے، اس کا شعور نہیں کرتے میرے بھائیوں. آج انسان اپنی موبائل کے ذریعے سے نہ جانے کیا کیا لکھتا ہے، کس کو لکھتا ہے. اس وقت آدمی یہ بھی نہیں خیال کرتا ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. بڑے بڑے علماء، کبار علماء موبائل کے گروپوں میں، واٹس ایپ کے گروپوں میں موجود ہوتے ہیں، اور ایک نہایت ہی سطحی قسم کی تحریر کوئی بھی لکھ دیتا ہے، کوئی بھی بھیج دیتا ہے، کوئی بھی کمنٹ اور تبصرے کر دیتا ہے. میرے بھائیوں اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ان سب کا محاسبہ ہوگا، گرفت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. گرفت کی جائے گی میرے بھائیوں، زبان کی پکڑ ہوگی. زبان کی کینچی جب چلتی ہے تو نہ جانے کس کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے. لیکن یاد رکھو ایک ایک حرف نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک کلمہ نوٹ کیا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن جب دفتر کھلے گا تو ہمارے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے. ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، اتنی ساری باتیں ہمارے خلاف لکھی ہوئی ہیں. ہم نے یہ کہہ دیا ہے، ہم نے گالی دے دیا ہے، ہم نے کمنٹ کر دیا ہے، ہم نے تبصرہ کر دیا ہے، ہم نے دل دکھایا ہے، ہم نے کسی کی عزت کو اچھالا ہے. ہمیں احساس نہیں ہوگا اتنی ساری باتیں ہم نے کب کہہ دیا. لیکن یاد رکھو نام اعمال جب کھولے جائیں گے تو انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. انسان حیران ہو جائے گا جب دفتر کھولا جائے گا نام عمل تو انسان حیران ہو جائے گا، کہے گا اے اللہ اس نام عمل کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو کوئی بھی چھوٹی بات بڑی بات کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، سب نوٹ کر لیا ہے. اور انسان نے جو کچھ بھی کہا ہوگا، جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر پھیلا ہوا دیکھے گا. میرے بھائیوں تو یہ صورتحال ہو جائے گی. آئیے ذرا چند حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاحظہ کر لیں. زبان کتنی اہم ہے، کتنی قیمتی ہے، اور اللہ کے کلام کی آیتیں بھی بہت ساری ہیں. میں ایک دو آیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی سورہ قاف کی وہ آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان آدم کی اولاد کوئی بھی ایسی بات نہیں بولتا ہے مگر یہ کہ اس بات کے بولتے وقت اس کے پاس ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ایک گارڈ مقرر ہوتا ہے، ایک نگہبان مقرر ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا عتید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عتید کے معنی ہوتے ہیں سخت، حد سے زیادہ سختی کرنے والا. یعنی کیا مطلب؟ سرکشی. آپ دیکھنا عتید سرکش کو کہا جاتا ہے. تو عتید کا معنی یہ ہے کہ پوری سختی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ نگرانی کر رہا ہوگا، ایک ایک حرف ایک ایک لفظ نوٹ کر رہا ہوگا، کوئی بھی چیز وہ جانے نہیں دے گا.
अच्छा आप सोचते होंगे अच्छा क्या नोट करता होगा? अगर हम कुछ चीजें ऐसे ही बात करते हो, ना अच्छी की फहरिस्त में आती हो ना बुरी की फहरिस्त में आती हो, तो क्या उसको भी नोट करता होगा? क्योंकि हम लोग जो बातें करते हैं जरूरी नहीं कि वो अच्छी ही हो या बुरी ही हो, दोनों के बीच में भी हो सकती है, यानी हलाल बातें भी हो सकती है, यानी चलो खाना खाएं, पानी पिए, सफर करना है, निकलना है, जाना है, आना, ये सब बातें भी तो है कि नहीं है हमारी जबान से निकलने वाली। लेकिन याद रखो सब नोट किया जाता है, नोट सब किया जाता है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है मिन कौलिन, जो कुछ भी कहता है अल्लाह तबारक व तआला का बंदा, आदम की औलाद की जबान से जो कुछ भी निकलता है अल्लाह का फरिश्ता निगरां सब नोट करता है। मेरे भाइयों, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता जो तुम करते हो उसको भी किरामन कातिबीन नोट करते हैं, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते नोट करते हैं उसे। तो जो करते हैं वो भी नोट किया जाता है, जो कहते हैं वो भी नोट किया जाता है। अच्छा ये सब नोट कर लिया जाता है, अकल तो ज़हब तो अतई तो ज़हब, सब नोट किया जाता है, यानी जो कुछ भी इंसान कहता है नोट किया जाता है। फिर हमने वो हदीसें पढ़ी हैं और मौका नहीं तफसीलात का, वो हदीसें पढ़ी है जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जुमेरात को और पीर को नामे नेकियां अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पेश की जाती हैं। जब वो नेकियां, जब वो सारी आमाल पेश किए जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्ता तो नोट करके भेज देता है अल्लाह तबारक व तआला के पास। अल्लाह तबारक व तआला उसमें से अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसमें से क्या रखो और क्या निकाल दो। तो जो ऐसी चीजें होती हैं जिसका ताल्लुक नेकी और बदी से नहीं है बल्कि आम बातें हैं, आम गुफ्तगू है इंसानी जिंदगी की, उनको अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसका हिसाब व किताब तो है नहीं, क्योंकि तो हलाल के दर्जे में है। लेकिन जो चीजें नेकियों की हैं, जो चीजें बदी की है, भलाई और बदी की हैं, ऐसी सारी चीजों को नोट कर लिया जाता है और उसे बाकी रखा जाता है नामे अमल के अंदर, और क़यामत के दिन उसका मुहासबा किया जाएगा, उसके हिसाब से पूछा जाएगा तूने क्यों कहा, तूने जबान का इस्तेमाल गलत में क्यों किया, तूने जबान का इस्तेमाल नेकी के लिए क्यों नहीं किया। ये नेमत मुझे तुम्हें दी थी, इसलिए नहीं दिया था कि तुम जो चाहो बोलो, जो चाहो जहां चाहो इस्तेमाल करो, नहीं, इसका मुहासबा किया जाएगा। आज जबान बहुत आजाद होती जा रही है, इंसान बहुत तेज तर्रार हो गया है, सामने भी गुफ्तगू बड़ी तेजी से करता है और जिसको जिस तरह से चाहता है जबान की कैंची से काटता चला जाता है, और मीडिया के जरिए से भी न जाने क्या कुछ कहता और लिखता है। इसलिए ये मौजू हम सब के लिए बड़ा अहम है मेरे भाइयों कि हम सब गौर करें जबान की कितनी ज्यादा अहमियत है और जबान को कंट्रोल में रखना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताद्दिद हदीस है जो आपके सामने आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो कुछ भी आदम का बच्चा, आदम की औलाद अपनी जबान से कहती है वो फरिश्ता उसके पास मुकर्रर होता है, वो उसको नोट कर लेता है। और इसके अलावा किरामन कातिबीन का तज़किरा अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के अंदर आ चुका है कि फरिश्ते हैं मुकर्रब, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते जो नोट करते हैं इंसान के एक एक अमल को, एक एक कौल को, एक एक अदा को नोट करते हैं। कोई भी चीज अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ऐसी नहीं होगी जिसके बारे में हिसाब किताब लिया जाए और अल्लाह के पास उसका रिकॉर्ड नोट न किया गया हो। ये अल्लाह तबारक व तआला के अदल इंसाफ का बहुत बड़ा नमूना है मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला उन्हीं चीजों का हिसाब लेगा जो सारी बातें लिखी हुई होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हिसाब ले और हिसाब लेकर के जन्नत जहन्नम का फैसला फरमा दे और हमारे सामने खुद रिकॉर्ड ना आए, हमारी बदियां हमारे सामने पेश न की जाएं, हमारी नेकियां हमारे सामने पेश न की जाएं। याद रखो एक जर्रा भी नेकी का होगा अपनी आंखों से हम देखेंगे, एक जर्रा भी बदी का होगा तो अपनी आंखों से देखेंगे। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा में साफ तौर पर ये बात बतला दी गई। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की आयतों के अलावा और बहुत सारी हदीसें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हदीस बड़ी अहम है, सुनने की जरूरत है, हमने बार बार सुना है लेकिन फिर मजीद सुनने की जरूरत है, ईमान को ताजा करने की जरूरत है और जिक्र और नसीहत को बार बार दोहराने की जरूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास उक़बा बिन आमिर आए और सवाल करने लगे। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल एक है आपसे। क्या है सवाल? कहा मन नजात या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये बताइए कि नजात कैसे मिलेगी, नजात कैसे मिलेगी मेरे भाइयों, नजात छुटकारा कैसे मिलेगा, किस चीज से छुटकारा मिलना है, छुटकारा किस चीज से मिलना है? अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से छुटकारा, अल्लाह की जहन्नम से छुटकारा, अल्लाह की आग से छुटकारा, अल्लाह की गिरफ्त से छुटकारा, अल्लाह के अजाब देने वाले फरिश्तों की गिरफ्त से छुटकारा, ये छुटकारा है।
قبر کا عذاب میرے بھائیوں، حشر کا عذاب، ان سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ من نجات یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا راستہ کیا ہے؟ نجات کیسے مل سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب 3 لفظوں میں حضرت عقبہ بن عامر کو دیا۔ اور آپ جانتے ہیں اس طرح کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ سوالات مختلف پس منظر میں ہوتے ہیں۔ کبھی نجات کس چیز سے مل سکتی ہے، اس کا جواب اللہ کے نبی نے توحید کے ذریعے سے دیا ہے، ایمان کے ذریعے سے دیا ہے، اور شرک سے توبہ اور اجتناب کے ذریعے سے دیا ہے۔ لیکن پس منظر ہوا کرتے ہیں، آج ہم ایمان والے ہیں، توحید ہے الحمدللہ، شرک سے اگر ہم بچتے بھی ہیں تب بھی انسانی زندگی میں بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں، بہت سارے گناہ کے کام ہم کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں الگ الگ پس منظر میں الگ الگ جگہوں پر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 الفاظ میں ان کو نجات کا راستہ بتلا دیا۔ 3، پہلا جملہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک۔ نمبر 2، ولیسعک بیتک، ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ 3 جملوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقبہ بن عامر کو نجات کا راستہ بتلایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہم اس فتنوں کے زمانے میں، فتنوں کے دور میں اپنی نجات کا راستہ ڈھونڈیں، ان 3 جملوں میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کا نقشہ بدلیں، اپنی زندگی کی ڈگر تبدیل کریں اور ذرا تبدیلی پیدا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آزاد روی کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں اور ہم آزاد روی کے ساتھ کی دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 3 ہدایتوں پر، ان 3 وصیتوں پر، نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نجات کی وصیتیں ہیں، نجات کے لیے راستے، نجات کے راستے کی رہنمائی کی باتیں ہیں۔ 3 باتیں کیا ہے؟ نمبر 1، پہلی بات کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک۔ پہلی چیز، اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم کو چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ ہم لوگ آسان سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں میرے بھائیوں، سوچتے ہیں کہ ایمان، عقیدہ، توحید اور اس کے علاوہ سنت، بدعت، یہ ساری باتیں۔ میرے بھائیوں کیا سمجھتے ہیں کہ زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں کیا وہ شرک کی نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا وہ بدعت کی نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا وہ فسق اور گناہ اور نافرمانی کی نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا وہ گالی گلوچ کی نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا وہ لان تان کی نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا وہ تہمت اور الزام تراشی کی نہیں ہو سکتی؟ اسی زبان سے سارے شرک و کفر اور گناہ کے کام ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو پکڑے رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اسے روکو، یہ تجاوز کر جاتی ہے، حد سے آگے نکل جاتی ہے، اس زبان کو قابو میں رکھو۔ میرے بھائی مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کام سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کے پاس تشریف لے گئے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ کھولا، اندر داخل جب ہوئے تو دیکھا کہ اکیلے بیٹھ کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی منہ کو کھول کر کے اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں باہر کی طرف، اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، یجبذ لسانہ، اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جان باہر نکل آئے گی۔ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، کہا ماہ یا ابا بکر، ابو بکر رک جائیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنی زبان آپ کیوں کھینچ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کہا ھذا الذی اوردنی الموارد، اسی زبان بدبخت نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے، اسی نے مجھے تباہی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ جب دیکھو ادھر ادھر چلتی ہے، کچھ بھی زبان سے نکل جاتا ہے، کچھ بھی بول دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی فہرست میں سب سے اونچی مقام کے مالک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کتنی بار واقعہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، جب نیکیوں کی بات آتی ہے تو صدیق کا مقام سب سے اونچا دکھائی دیتا ہے، جب جہاں دیکھا جاتا ہے صدیق سورج کی طرح دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صدیق اکبر کا یہ حال ہے۔ ھذا الذی، سن لیجیے غور سے، کہا ھذا الذی اوردنی الموارد، اسی زبان بدبخت نے مجھے کیا کر دیا ہے، ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے۔ بار بار ہلاکت، بار بار بربادی کی زبان چلتی رہتی ہے اور میں غلط باتیں زبان سے نکال دیا کرتا ہوں، اس لیے اس کو میں لگام دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی فکر تھی اس بات کی کہ زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ نمبر 2، اللہ کے نبی نے فرمایا ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے، تمہارے گھر میں تمہاری گنجائش رہے۔
کیا مطلب اس کا گھر میں گنجائش رہے؟ کیا بہت بڑا گھر خرید لیا جائے، بہت کشادہ گھر خرید لیا جائے، اسی کی فکر ہونی چاہیے؟ نہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو. باہر نکلو گے تو آنکھوں کے فتنے ہیں، دیدار کے فتنے ہیں، کان سے بری باتیں سننے کے فتنے ہیں، غلط چیز کی طرف ہاتھ اٹھانے کے فتنے ہیں، زبان کے فتنے ہیں، پیروں سے غلط چیزوں کی طرف چلنے کے فتنے ہیں. اس لیے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے. یعنی تو اپنے گھروں میں کثرت سے رہو، زیادہ سے زیادہ وقت گھر کے اندر گزارو. انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، اور آج حالت ایسی ہو گئی ہے کہ گھر کے اندر بھی شر داخل ہو گیا ہے. وہ فتنے جو باہر کے ہیں اس سے زیادہ وہ فتنے گھر کے اندر داخل ہو گئے ہیں. میرے بھائیو، انسان آج گھر سے نکلنا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ سارے شر و فساد کے وسائل اس کے پاس گھر میں میسر ہیں، اور آسانی کے ساتھ اس شر و فساد میں وقت گزارتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو شر و فساد سے، برائی سے، غلط جگہوں سے بچاؤ. زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو الگ تھلگ سیف رکھنے کی کوشش کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس میں نجات کا راز چھپا ہوا ہے. زبان کو قابو میں رکھو، زیادہ سے زیادہ گھر کے اندر وقت گزارو، اس کے ذریعے نجات ہوگی. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں رو. کون روتا ہے آج؟ کون روتا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ. ورنہ آج حالت یہ ہو گئی ہے، اللہ کے خوف سے رونا، اللہ کے ڈر سے رونا، اللہ کی جہنم سے رونا، یہ تو بہت کم ہو گیا ہے. اللہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے رونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، کیا کہا؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو، اپنے گناہوں پر رو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے. آپ نے 7 لوگوں کو عرش کے سایہ عرش کے مکینوں میں شامل فرمایا ہے. ان میں سے ایک آدمی کون سا ہے؟ ایک آدمی وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. ایک وہ آدمی ہے جس نے تنہائی میں، گھر کے دروازے بند ہے، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو یاد کر کے، اللہ کی گرفت کو یاد کر کے روتا ہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ ہے آدمی جس کو اللہ تعالیٰ ان 7 لوگوں میں شامل فرمائے گا، جسے قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا اسے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 2 قسم کی آنکھیں ہیں جو کبھی بھی جہنم اسے جلا نہیں سکتی ہے. 2 قسم کی آنکھیں، عینانی حرمہم اللہ علی النار. 2 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے. کون کون سی آنکھیں ہیں وہ؟ آپ نے فرمایا عین بکت من خشیت اللہ. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے روئے. اللہ اکبر. وہ آنکھ جو اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت سے روئے. اس آنکھ کو جہنم نہیں جلا سکتی. جہنم کے اوپر وہ آنکھ حرام کر دی گئی ہے، جہنم اس آنکھ پر حرام کر دی گئی ہے. اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین، اللہ کی توحید کی سلامتی کے لیے، اسلامی حکومت، اسلامی مملکت کی جو باؤنڈری ہوتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے پوری رات جاگ کر کے گزارتی ہو. رات بیدار رہتی ہو، آنکھ سوتی نہ ہو. عین تحرس، جو نگرانی کرتی ہو، چوکیداری کرتی ہو، مراقبہ کرتی ہو. ایسی 2 آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا فرمائے کہ جہنم کی آگ ان پر حرام کر دی گئی. میرے بھائی، بات کر رہا تھا میں زبان کے حوالے سے. تو زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہے. یہ زبان انسان کو نہ جانے کہاں لے کر کے جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، یہ حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ ہم اور آپ زبان کو جو استعمال کرتے ہیں، اچھا برا جو کچھ بھی چاہتے ہیں بولتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ان زبانوں سے نکلنے والی باتوں پر ہماری گرفت کی جائے گی، ہماری پکڑ ہوگی، ہمارا محاسبہ کیا جائے گا، مواخذہ کیا جائے گا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا، نقل فرمایا ہے. بہت ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں، بہت ساری باتیں موجود ہیں. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اخبروک بملاک ذلک کلہ. معاذ، میں نے بہت ساری باتیں تم کو بتلائی ہیں، لیکن کیا میں اخیر میں تم کو ان ساری باتوں کو قابو میں رکھنے والی چیز کے بارے میں نہ بتلا دوں جو سب کی مالک ہے، سب کو کنٹرول میں رکھنے والی چیز ہے؟ کیا میں تم کو اس کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا. معاذ بن جبل نے کہا بلا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی بتلائیے. کیوں نہیں، ضرور بتلائیے. وہ کون سی چیز ہے جو ساری چیزوں کی مالک ہے؟
کنٹرول میں رکھنے والی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کو باہر نکالا، اپنی دونوں انگلیوں سے زبان کو پکڑا اور آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اس کو قابو میں رکھنا، زبان کو روکنا، اس کو آزاد مت ہونے دینا، اس کو آوارہ مت ہونے دینا، یہ جس طرح چلنا چاہے اس طرح مت چلنے دینا، یہ ہے ساری چیزوں کو قابو میں رکھنے والی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے، کئی وجوہات تھی چونکنے کی۔ ایک بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ایمان، عقیدہ، نماز، جہاد سب بیان فرمایا تھا، لیکن اخیر میں آپ نے کہا کیا میں ایسی چیز نہ بتلاؤں جو سب کی مالکن ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل چونکے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو باقی رہ گئی ہے، اور آپ نے اس کے بعد زبان کو نکال کر کے اپنی انگلیوں سے پکڑا اور آپ نے اشارہ کر کے فرمایا ھذا کف علیک ھذا، اس کو کنٹرول میں رکھو۔ تعجب میں پڑ گئے، اتنی بڑی بات زبان کے حوالے سے فوراً سوال کیا، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ عَلَى مَا نَتَكَلَّمُ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو کچھ اپنی زبانوں سے باتیں کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ کیا جائے گا، ہماری پکڑ کی جائے گی؟ تم نے یہ کیوں بولا، تم نے یہ کیوں بولا، تمہاری زبان سے یہ کیوں نکلا؟ کیا ہمارا مواخذہ ہماری زبان سے نکلنے والی باتوں پر بھی کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام حیران، عجیب سوال کرتے ہو تم، کیا مطلب زبان سے کچھ بھی بول سکتے ہو تم؟ زبان کی گرفت نہیں ہوگی، زبان کی پکڑ نہیں کی جائے گی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، آپ نے فرمایا هل يكب الناس على مناخرهم او على وجوههم الا حصائد السنتهم، معاذ تمہاری ماں تمہیں کھوئے، تم کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیں ہماری زبان سے نکلنے والی باتیں ہی تو ہمارے منہ کے بل یا ہماری ناک کے بل ہمیں جہنم میں جھونکنے والی ہے۔ زبانوں کے ذریعے سے نکلنے والی باتیں، یہ زبان کی کاٹ چھانٹ، یہ تراش خراش جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں، یاد رکھو یہ اللہ کے نبی کا حصائد کسے کہتے ہیں؟ حسیدہ کی جمع ہے، اور حسیدہ کسے کہتے ہیں کھیتی جب کاٹی جاتی ہے اور کاٹ کر کے جو ہم اناج غلہ لے کر کے آتے ہیں وہ کٹی ہوئی چیز، اس کو حصائد کہا جاتا ہے، حسیدہ۔ انسان جو کچھ کہتا ہے اپنی زبان سے، اس کا جو ریزلٹ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، وہی اس کی کھیتی ہے، وہی اس کی کھیتی کی پیداوار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر تم سب کی گرفت ہوگی، بلکہ یہی ساری چیزیں، یہی ہماری زبان سے نکلنے والی باتیں ہمیں کل قیامت کے دن ہماری سر کے بل، ہمارے منہ کے بل، ہماری ناک کے بل ہمیں جہنم میں الٹا جھونک دیں گی۔ یہ پکڑ ہوگی اس کے اوپر، ہمیں چھٹکارا نہیں مل سکتا ہماری زبانوں سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ بہت جامع حدیث ہے، آپ جان لیجئے۔ آپ نے شاید پڑھا ہو اس سے پہلے کہ یہ ان حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جن پر دین اسلام کا دار و مدار ہے، جن پر دین اسلام کا دار و مدار ہے۔ چند حدیث ہیں جو دین اسلام کی بنیاد کہلاتی ہیں، جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ دین اسلام کی بنیادوں میں سے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی، کوئی نیا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے، یعنی بدعتوں کے حوالے سے۔ ایسے ہی یہ بھی دین اسلام کی بنیاد ہے، کیا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، ایک مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے، اور اس کے اسلام کا جمال یہ ہے کہ وہ غیر متعلق چیز ہے، جس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، چھوڑ دیں۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں بھی ہم انوالو ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، اچھا برا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ہمارا کام ہو گیا ہے۔ یہ جامع حدیث ہے میرے بھائیوں، جامع کلمات میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثوں میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر آخرت کے دن پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ بولنا ہو تو اچھی بات بولے، ورنہ زبان بند رکھے۔ بولنا ہو تو اچھی بات بولے، اچھی بات بھلی بات بولے، ورنہ چپ رہے، خاموش رہے۔ میرے بھائیو، آخر کیا بات تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ زبان سے اچھی بات بولے بری بات نہ بولے، یہ بتلانے کے لیے آپ نے فرمایا جس کا اللہ پر ایمان ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ ایسا کرے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، زبانوں سے نکلنے والی چیزیں، اس کا محاسبہ ہوگا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ کرے گا اس کے اوپر، اور وہی لوگ جو ایمان والے ہوں گے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، وہی لوگ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں گے، بھلائیوں میں استعمال کریں گے، برائیوں سے اپنی زبانوں کو روکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں
مزید ہے بہت ساری حدیثیں، ان میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا وانه يهوي بها في الناس 70 خريفا. انسان اپنی زبان سے کوئی بات بول دیتا ہے، اپنی زبان سے کوئی بات بول دیتا ہے، اس کو اس بات کا احساس اور شعور نہیں ہوتا ہے، فکر نہیں کرتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور کتنی گھناؤنی بات بول دیا ہے، کتنی بری بات بول دیا ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ ایک بات، ایک لفظ جو اس کی زبان سے نکلا ہے، وہ اس کو 70 سال کے لیے جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے. ایک لفظ، ایک جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور مثالیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سیرت کی میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں، آپ جانتے ہیں ازواج مطہرات میں کسی نے کسی کو اپنی زبان سے کیا کہہ دیا؟ انہا قصیرہ، اللہ کے نبی کی فلانی بیوی تو ناٹی ہے، چھوٹے قد کی ہے. خلاف حقیقت بھی نہیں، یعنی حقیقت بات ہے کہ وہ چھوٹی قد کی تھی، لیکن کہہ دیا. یہ کہنا طنز ہے، یہ عیب لگانے والی بات ہے، تانے کی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی گندی بات تم نے کہہ دی ہے، اتنی کڑوی بات تم نے کہہ دی ہے اپنی زبان سے کہ اگر اس تمہاری بات کو، اس کڑوی بات کو اگر سمندر کی گہرائی میں ڈال دیا جائے تو اس کی کڑوا پن سے پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا. ایک لفظ کہا تھا، حقیقت کا لفظ تھا. آج نہ جانے کتنی باتیں ہم کرتے ہیں، اور ابھی موقع نہیں ہے کہ ہم ساری بات کریں کہ اس زبان کو قابو میں رکھنا ہے تو کس کس جگہ پر قابو میں رکھنا ہے، اور اس زبان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا کیا اسے کرنا چاہیے اور کیا کیا اسے نہیں کرنا چاہیے. تو بہت لمبی فہرست ہے میرے بھائیوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. زبان کو قابو میں رکھو، بالکل غیر ضروری آپ زبان استعمال نہیں کریں گے. خاموشی اختیار کرو، خاموشی، سکوت ہونا چاہیے، ہر جگہ بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرو، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم سب کے لیے اسوہ ہے، یہاں بھی اسوہ ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آخر میں پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن انها تبلغ ما بلغت. انسان اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اسے اس بات من رضوان اللہ، انسان اپنی زبان سے کوئی اللہ کی رضامندی کی بات کہہ دیتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا، اسے گمان نہیں ہوتا ہے کہ یہ میری بات کہاں تک پہنچ سکتی ہے، جبکہ اس ایک لفظ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے نام اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. بھلائی کی بات کہہ دیں گے تو من رضوان اللہ، اللہ کی رضوان، اللہ کی رضامندی، خوشنودی کی کوئی بات آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ بات کتنی اچھی بات ہے، کتنی بھلی بات ہے، اللہ کی خوشنودی کی بات ہے، لیکن اس کا صلہ اللہ اسے کیا دیتا ہے؟ انہ یکتب لہ بہا الی یوم یلقاہ، قیامت تک، جب تک ملاقات، جس دن ملاقات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی نوٹ کر دیتا ہے. ایسے ہی بالکل بالعکس وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يَظُنُّ مَا أَنَّهَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ کتنی گندی بات اس نے بول دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک لفظ کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی اس کے نام پر لکھ دیتا ہے. زبان کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے. میرے بھائیو، اس زبان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بہت ساری ذمہ داریاں. زبان کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے استعمال کرنا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہر دم گیلی رہنی چاہیے. تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ انا لنعد من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ واتوب الیہ اکثر من 100 مرہ. ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ایک ایک مجلس میں اللہ کے نبی کی زبان سے 100 سے زیادہ مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ کا جملہ سنا کرتے تھے.
استغفراللہ واتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے بخشش کا مطالبہ کرتا ہوں، بخشش کا سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے۔ آپ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، اس کے باوجود آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ کی زبان ہمیشہ ایک ایک مجلس میں 100 سے زیادہ مرتبہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گنتے تھے آپ کی زبان سے یہ الفاظ۔ آپ یہاں سوچ سکتے ہیں کہ اگر مجلس میں رہتے ہوں گے اللہ کے نبی تو باتیں کرتے ہوں گے صحابہ کرام سے، کچھ نصیحت کرتے ہوں گے، ہے کہ نہیں، وصیتیں کرتے ہوں گے، بھلائی کی باتیں بتلاتے ہوں گے، برائی کی باتوں سے روکتے ہوں گے، تو پھر آخر آپ کب 100 سے زیادہ مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہتے رہے ہوں گے؟ کیسے کہتے رہے ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مستقل چلتی رہتی تھی، مستقل چلتی رہتی۔ اگر کوئی بات بھلائی کی بولنا ہے تو بولتے تھے، برائی کی بات سے منع کرنا ہے تو منع کرتے تھے، اس کے سوا آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیو صحابہ کرام نے بھی یہ سیکھا، صحابہ کرام نے بھی اس کی تربیت حاصل کی، اور بہت ساری باتیں ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو اپنی زبان پر لگام لگانے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاموشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاموشی نجات کا ذریعہ ہے، بولنا فتنے کا راستہ ہے، جتنا زیادہ انسان بولتا ہے اتنے ہی زیادہ فتنوں میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے خیر کے کام میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور زبان پر کون کون سی چیز کی پابندی ہے، اس پر انشاءاللہ کسی اور موقع پر گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیکیوں کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خیر اور شر میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا کا جو فتنہ ہے جس میں ہماری زبانیں استعمال ہو رہی ہیں، ہمارا قلم استعمال ہو رہا ہے، ہماری صلاحیتیں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے فکر مندی کی اور اپنے آپ کو قابو میں کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔